अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा कस्बा था जहाँ जिंदगी सादगी से चलती थी, मगर दिलों में तूफान छुपे रहते थे। उस कस्बे का नाम था नूराबाद। यहाँ रहता था एक लड़का, नाम था आरिफ। ना कोई बड़ी पहचान, ना कोई दौलत, बस एक टूटा हुआ घर और बहुत सारे अधूरे ख्वाब। आरिफ की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और उसकी अम्मी सालों से बीमार थी। घर में अक्सर फाका होता, कभी कभी तो 2-2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता। एक रात अम्मी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा आज कुछ खाने को है। आरिफ चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने झूठ बोला, हाँ अम्मी, मैं अभी लेकर आता हूँ। वह बाहर निकला, लेकिन उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मेरी हालत क्यों नहीं बदल रही। थका हुआ, टूटा हुआ आरिफ मस्जिद के कोने में जाकर बैठ गया। रात गहरी थी और दिल उससे भी ज्यादा भारी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही? तभी एक बुजुर्ग शख्स उसकी तरफ आए। सफ़ेद दाढ़ी, चेहरे पर नूर, आंखों में सुकून। ये थे हकीम साहब। उन्होंने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? आरिफ ने पहली बार किसी से दिल खोला। मैं थक गया हूँ, हर कोशिश करता हूँ मगर नाकामी मिलती है। लगता है अल्लाह मुझे भूल गया है। हकीम साहब ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अल्लाह भूलता नहीं, वो देखता है, और जब वो देखता है तो आजमाता भी है। अगले दिन हकीम साहब आरिफ को अपने साथ ले आए। उन्होंने उसे एक सूखी जमीन दिखाई। यहाँ मैंने बीज बोया था। आरिफ हैरान हुआ, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं। हकीम साहब बोले, जो दिख नहीं रहा वही सबसे ज़रूरी है। बीज ज़मीन के अंदर जड़ें बना रहा है। अगर वो जल्दी बाहर आ जाता तो पहले आंधी में टूट जाता। फिर उन्होंने आरिफ की आंखों में देखते हुए कहा, तुम भी उसी बीज की तरह हो। उस दिन कुछ बदल गया। हालात नहीं बदले, गरीबी नहीं बदली, लेकिन आरिफ का नज़रिया बदल गया। अब वो हर सुबह उठता, मेहनत करता और खुद से कहता, मैं कोशिश करूँगा, बाकी अल्लाह पर छोड़ दूंगा। कुछ हफ्तों बाद कस्बे में भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं, बारिश, हर तरफ तबाही, और तूफान ने आरिफ का छोटा सा घर भी गिरा दिया। अम्मी कांपते हुए बोली, अब हम कहाँ जाएंगे? पहले वाला आरिफ होता तो शायद टूट जाता, लेकिन इस बार वो मुस्कुराया, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। उसी रात जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था, तभी कस्बे में एक अजनबी आया। एक अमीर ताजिर जो ढूंढ रहा था एक ऐसा इंसान जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। और अगले दिन उसकी मुलाकात होने वाली थी आरिफ से। नूराबाद एक गरीब लड़का आरिफ, जिसने सब कुछ खो दिया लेकिन फिर भी कहा अल्लाह बेहतर करेगा। और उसी रात एक अजनबी कस्बे में दाखिल हुआ। सुबह की नमाज के बाद कस्बे में खबर फैल गई, एक बड़ा ताजिर आया है शहर से। उसका नाम था हाजी सलीम। वो दौलतमंद था, लेकिन उससे भी ज़्यादा समझदार। वो लोगों से एक ही सवाल पूछ रहा था, यहाँ सबसे ईमानदार आदमी कौन है? लोगों ने बड़े बड़े नाम लिए, अमीरों के, दुकानदारों के, रसूख वालों के, लेकिन एक कोने में खड़े हकीम साहब ने कहा, अगर असली ईमानदारी देखनी है तो आरिफ को ढूंढो। आरिफ उस वक्त टूटे हुए घर के मलबे को साफ कर रहा था, हाथ गंदे, कपड़े फटे हुए और दिल फिर भी सुकून में। तभी पीछे से आवाज़ आई, तुम ही आरिफ हो? वो पलटा। सामने खड़े थे हाजी सलीम। लोग कहते हैं तुम ईमानदार हो। आरिफ ने सीधा जवाब दिया, मैं कोशिश करता हूँ। हाजी सलीम मुस्कुराए, कोशिश करने वाले ही असली इंसान होता है। हाजी सलीम ने अपनी जेब से एक थैली निकाली जिसमें सोने के सिक्के थे। उन्होंने कहा, यह थैला बाजार तक पहुंचा दो, लेकिन ध्यान रहे रास्ते में कोई देख नहीं रहा होगा। रास्ते में चलते हुए आरिफ के दिल में आवाज़ आई, अगर एक सिक्का भी रख ले तो अम्मी के लिए दवा आ सकती है। उसने थैली खोली। सोना चमक रहा था, लेकिन फिर उसे याद आया, अल्लाह देख रहा है। उसने थैली बंद की और कहा, जो मेरा नहीं है उसमें बरकत नहीं हो सकती। वो बाजार पहुंचा, थैली सही सलामत दे दी।
شام کو حاجی سلیم نے اسے بلایا اور پوچھا، راستے میں کوئی مشکل آئی؟ عارف نے سچ بتا دیا، ہاں میرا نفس مجھے بہکا رہا تھا۔ حاجی سلیم کی آنکھوں میں چمک آ گئی، یہی وہ انسان ہے جسے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ حاجی سلیم بولے، آج سے تم میرے ساتھ کام کرو گے؟ عارف حیران رہ گیا، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے، مجھے تمہارا دل چاہیے۔ اگر تم سوچ رہے ہو کہ اب سب ٹھیک ہو گیا تو تم غلط ہو، اصلی کہانی اب شروع ہوتی ہے۔ کچھ ہفتوں میں عارف کی زندگی بدلنے لگی۔ اب وہ حاجی سلیم کے ساتھ کام کرتا تھا، ایمانداری سے، خاموشی سے، تھوڑے پیسے آنے لگے، گھر پھر سے بن رہا تھا۔ امی کے چہرے پر ہلکی مسکان لوٹ آئی تھی، لیکن زندگی کبھی سیدھی نہیں چلتی۔ ایک رات امی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، تیز بخار، سانس لینے میں تکلیف۔ عارف گھبرا گیا، انہیں حکیم کے پاس لے گیا۔ حکیم نے جانچ کے بعد کہا، علاج ممکن ہے لیکن دوا بہت مہنگی ہے۔ عارف کے پاس جتنا تھا وہ کافی نہیں تھا۔ اسی رات حاجی سلیم نے اسے ایک ذمہ داری دی، یہ سامان شہر تک پہنچانا ہے، بہت قیمتی ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ عارف نے سر ہلایا، لیکن اس کے دل میں طوفان تھا۔ راستے میں چلتے ہوئے اس کے دماغ میں ایک خیال آیا، اگر میں اس سامان سے تھوڑا سا بیچ دوں تو امی کی جان بچ سکتی ہے۔ ایک آواز کہہ رہی تھی، یہ مجبوری ہے، چوری نہیں۔ دوسری آواز، ایمان ایک بار ٹوٹا تو کبھی نہیں جڑتا۔ اس کی آنکھوں میں امی کا چہرہ آیا، ان کی کمزور آواز، بیٹا۔ عارف سیدھے مسجد گیا۔ رات گہری تھی، وہ سجدے میں گر پڑا، یا اللہ میں ٹوٹ رہا ہوں، مجھے راستہ دکھا۔ اس کے دل میں ایک خیال آیا، اگر تم میرے لیے حرام چنو گے تو میں تمہارے لیے حلال کا راستہ کیوں کھولوں؟ عارف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے وہی کیا جو بہت کم لوگ کر پاتے ہیں، اس نے سامان کو بنا چھوئے جیسا تھا ویسا ہی پہنچا دیا، اور خود سے کہا، اگر میری امی کی زندگی لکھی ہے تو وہ حرام سے نہیں، اللہ کے حکم سے بچے گی۔ جب وہ گھر لوٹا تو امی کی حالت اور خراب ہو چکی تھی۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گیا، ہاتھ پکڑا۔ امی نے دھیمے سے کہا، بیٹا تم نے صحیح کیا نا؟ عارف رو پڑا، ہاں امی، میں نے غلط راستہ نہیں چنا۔ امی ہلکا سا مسکرائی، بس یہی جیت ہے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، ایک آدمی کھڑا تھا۔ حاجی سلیم نے بھیجا ہے، تمہاری ایمانداری کی خبر انہیں مل گئی، یہ تمہارے لیے ہے۔ اس کے ہاتھ میں تھے دوا کا پورا انتظام۔ جب انسان صبر کرتا ہے اور تقول کرتا ہے تو اللہ کہاں سے دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن ہر کہانی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ آگے عارف کو ایک اور بڑا امتحان ملے گا، جہاں اسے صرف خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ امی کی طبیعت اب سنبھل رہی تھی، گھر پھر سے بن چکا تھا، روزی میں برکت آنے لگی تھی، لیکن عارف اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اب وہ صرف اپنے لیے نہیں سوچتا تھا، اس کے دل میں ایک نیا احساس پیدا ہو چکا تھا، اگر اللہ نے مجھے سنبھالا ہے تو مجھے بھی کسی کا سہارا بننا چاہیے۔ ایک دن عارف قصبے کے اس حصے میں گیا جہاں بہت غریب لوگ رہتے تھے، بچے بھوکے تھے، عورتیں پریشان، بوڑھے بے سہارا۔ اس نے سوچا، میں اکیلا نہیں تھا جو مشکل میں تھا، یہ تو پوری بستی درد میں ہے۔ اگلے دن عارف نے اپنے کچھ پیسے لیے اور چپ چاپ کھانے کا انتظام کر کے ان لوگوں میں بانٹ دیا۔ کوئی شور نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، بس ایک سکون جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ حاجی سلیم دور سے سب دیکھ رہے تھے، انہوں نے عارف کو بلایا، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ عارف نے کہا، کیونکہ کبھی میں بھی وہیں تھا۔ حاجی سلیم مسکرائے، اب تم صرف ایماندار نہیں، تم رحمت بن رہے ہو۔ کچھ دنوں بعد حاجی سلیم نے ایک بڑی ذمہ داری دی، میں چاہتا ہوں کہ تم ایک کاروبار سنبھالو، لیکن دھیان رہے اس میں بہت پیسہ ہے اور بہت لوگ تم پر ڈیپینڈ رہیں گے۔ یہ صرف موقع نہیں تھا، یہ ایک نیا امتحان تھا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا تو کچھ لوگ اس کے پاس آئے، اگر تھوڑا ادھر ادھر کرو گے تو جلدی امیر بن جاؤ گے، سب کرتے ہیں، تم بھی کر لو۔ اب امتحان پہلے سے بڑا تھا۔ عارف نے سیدھا کہا، میں نے بھوک دیکھی ہے لیکن حرام کا ایک نوالا نہیں کھایا، اب جب اللہ نے دیا ہے تو میں اسے گندا نہیں کروں گا۔ دھیرے دھیرے عارف کا کاروبار بڑھنے لگا،
لیکن فرق یہ تھا کہ وہ مزدوروں کو پورا حق دیتا، غریبوں کی مدد کرتا اور ہر فیصلے میں ایمان کو پہلے رکھتا۔ لوگ کہنے لگے یہ الگ ہے۔ وقت گزر رہا تھا، عارف اب ایک صرف غریب لڑکا نہیں رہا تھا، وہ ایک ذمہ دار انسان بن چکا تھا۔ اس کا کاروبار بڑھ چکا تھا، لوگ اس پر بھروسہ کرتے تھے اور غریبوں کے لیے وہ سہارا بن چکا تھا۔ اس کا کاروبار بڑھ چکا تھا، لوگ اس پر بھروسہ کرتے تھے اور غریبوں کے لیے وہ سہارا بن چکا تھا۔ لیکن ہر کامیابی کے پیچھے ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں سب کچھ چھین بھی سکتا ہے۔ ایک دن خبر آئی، عارف کے کاروبار میں بڑا گھوٹالہ ہو گیا، سامان ڈوب گیا، پیسہ چلا گیا اور کچھ لوگوں نے اس پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ یہ بھی دوسرے جیسے نکلا، ایمانداری صرف دکھاوا تھی۔ کچھ ہی دنوں میں جو لوگ اس کے ساتھ تھے وہ دور ہونے لگے، مزدور ڈر گئے، ساجھ دار پیچھے ہٹ گئے اور پہلی بار عارف اسی جگہ کھڑا تھا، اکیلا۔ اس کے دل میں سوال اٹھا، میں نے سب صحیح کیا، پھر بھی یہ کیوں ہوا؟ عارف پھر اسی مسجد میں گیا جہاں اس کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ وہ سجدے میں گر پڑا، یا اللہ، اگر یہ بھی تیری طرف سے امتحان ہے تو مجھے صبر دے۔ اگلے دن اس نے بھاگنے کے بجائے سب کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ لوگوں کے پاس گیا، اور اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں اسے ٹھیک کروں گا، اور اگر یہ نقصان میری وجہ سے نہیں ہے تو میں ذمہ داری لوں گا۔ دھیرے دھیرے لوگوں نے دیکھا یہ انسان بھاگ نہیں رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، بلکہ کھڑا ہے، اور یہیں سے سب کچھ بدلنا شروع ہوا۔ کچھ مہینوں بعد حالات سدھرنے لگے، نئے موقع آئے، نئے لوگ جڑے اور کاروبار پھر سے کھڑا ہو گیا۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا، کامیابی پیسہ نہیں، کامیابی یہ ہے کہ مشکل میں بھی ایمان قائم رہے، نقصان میں بھی صبر بنا رہے اور ہر حال میں دل اللہ سے جڑا رہے۔ ایک دن عارف اسی جگہ بیٹھا تھا جہاں کبھی وہ رویا تھا۔ اب اس کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے وہی سوال پوچھا، میری زندگی میں اتنی مشکلیں کیوں ہیں؟ عارف ہلکا سا مسکرایا، کیونکہ اللہ تمہیں گرانا نہیں چاہتا، وہ تمہیں بنا رہا ہے۔ صبر آسان نہیں ہوتا، تکبر دکھاوا نہیں ہوتا، یہ وہ راستہ ہے جہاں انسان خود کو کھو کر اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر، کمنٹ کریں، اور ایسے ہی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں، اور آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔